وائس آف LCW میں میں ارزش ثاقب آج کے ہمارے سیگمنٹ کا نام 28 مارچ تاریخ کے آئینے میں آج کے دن سے وابستہ کچھ تاریخی واقعات آپ کے پیش نظر کرتی چلوں۔ آج 28 مارچ کے ساتھ 17 رمضان المبارک بھی ہے۔ آج کا دن غزوہ بدر سے منسوب ہے۔ بقول مولانا آزاد کے دنیا میں ہر چیز فانی ہے مگر خون شہادت کے ان قطروں کے جو اپنے اندر حیات کی روح رکھتے ہیں کبھی فنا نہیں۔ پھر ایسے خون شہادت کا کیا مرتبہ کہ جس میں لڑنے والوں نے صرف اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی کو اپنا مرکز عمل سمجھا۔ دنیا کی تاریخ لڑائیوں اور جنگوں سے بھری پڑی ہے، لیکن وہ جنگ جس کا مدعا نہ جہانگیری، نہ اقتدار کا شوق، نہ مال غنیمت کا لالچ، صرف اور صرف اللہ کی رضا ہو، یہ عمل بڑے دل والوں کا کام ہے۔ 17 رمضان المبارک سن 2 ہجری جمعے کا دن کفار مکہ اور اہل ایمان کے درمیان بدر کے مقام پر جنگ بدر کا معرکہ پیش آیا۔ وہ وقت جب ہتھیاروں سے لیس اونٹوں اور گھوڑوں پر سوار مشرکین مکہ مقام بدر کی جانب روانہ ہوئے۔ اس لشکر کا عالم کیا تھا؟ تکبر، ریاکاری اور شیطان کی سرپرستی تھی۔ تاریخ میں پہلی بار شیطان خود انسانی بھیس دھار کر سرداران قریش سے ملا اور خوشخبری دی کہ تم جنگ میں اکیلے نہیں ہو، میرا قبیلہ بھی تمہارے ساتھ ہے۔ مسلمان مدینہ جو کہ ویسے ہی معاشی طور پر اتنے طاقتور نہیں تھے، نہ تو ان کے پاس بنیادی ہتھیار تھے، چند اونٹ اور کچھ گھوڑے۔ لشکر مشرکین کا عالم تھا، وہاں لات اور منات اور حنزہ کے خدائی کے نعرے لگ رہے تھے۔ یہاں کیا عالم تھا؟ یہاں صرف ایک وحدہ لا شریک رب العالمین کو پکارا جا رہا تھا۔ وہاں تکبر، ریاکاری مغلظات تھے، یہاں انکساری، خوف خدا، زبان اللہ کے ذکر سے تر تھی۔ وہاں مختلف قبائل کے سردار اپنے ہم قبیلہ لوگوں کے ساتھ فخر کر رہے تھے۔ یہاں سرکار کا چہرہ وجہ اتحاد تھا، ادھر مشرکین کے قافلے میں لوگ نشے میں دھت، یہاں اور ادھر سرکار فوجوں کو ترتیب دے کر کملی اوڑے اللہ کے حضور کھڑے تھے، آپ دیدہ تھے اور اللہ سے مدد کی درخواست کر رہے تھے کہ اے اللہ، سالوں کی جدوجہد اور تکالیف اٹھا کر بس یہی 313 جمع ہوئے ہیں جو اس زمین پر تیرے نام لیوا ہیں۔ آج اگر شیطان کے لشکروں نے انہیں شکست دے دی تو تیرا نام لیوا کون ہوگا؟ یہی وہ موقع تھا کہ جب اللہ کی جانب سے وحی نازل ہوئی، کہا اے رسول، ہم آپ کو خوشخبری دیتے ہیں کہ اس جنگ میں صرف 313 ساتھی نہیں بلکہ آسمان سے اللہ 3000 فرشتے جو ہتھیاروں سے لیس ہوں گے میدان جنگ میں بھیجے جائیں گے۔ اب فرشتوں کے لشکر نے شیاطین کے لشکر کو عبرت ناک شکست سے دوچار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے بظاہر ایک بے سر و سامان لشکر کو ایک عظیم الشان لشکر کے مقابلے فتح عظیم عطا فرمائی۔ یہی وہ دن ہے جس کو قرآن کریم میں یوم فرقان کا نام دیا گیا۔ کہاں مریں گے ابو جہل اتباع و شیبہ، کہاں مریں گے ابو جہل اتباع و شیبہ، کہ جنگ بدر کا نقشہ حضور جانتے ہیں۔ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ 28 مارچ قومی ٹرائیگلیسرائڈز ڈے صحت مند طرز زندگی کے اہم عوامل میں سے ایک پر روشنی ڈالتا ہے۔ یہ مشاہدہ مریضوں اور پریکٹیشنرز کے لیے ٹرائیگلیسرائڈز پوشیدہ خطرات کے بارے میں جاننے کے لیے ایک یاد دہانی کا کام کرتا ہے۔ آپ کے خون میں ٹرائیگلیسرائڈز کی اعلیٰ سطح دل کی بیماری کے لیے خطرے کا باعث بن سکتی ہے۔ ٹرائیگلیسرائڈز کولیسٹرول سے مختلف ہیں، حالانکہ یہ دونوں آپ کے خون میں ذخیرہ شدہ لپڈز یا چربی کی ایک قسم ہے۔ وہ مختلف مقاصد کو پورا کرتے ہیں، جبکہ ٹرائیگلیسرائڈز غیر استعمال شدہ کیلوریز کو ذخیرہ کرتے ہیں اور جسم کو توانائی دیتے ہیں۔ 28 مارچ سے منسوب ایک اور دن قومی جڑی بوٹیوں کی تعریف کا دن ہے۔ لوگوں کو یہ یاد دلانے کے لیے قائم کیا گیا کہ گھاس صرف ایک پودا ہے۔ بلیک بیریز اس وقت لاجواب ہوتے ہیں جب آپ انہیں جنگل میں بڑھتے ہوئے پاتے ہیں، لیکن جب آپ انہیں اپنی روڈ ونڈرون جھاڑیوں کے بیچ میں بڑھتے ہوئے پائیں تو شاید کم مطلوب ہوتے ہیں۔ یہ بنیادی طور پر اس کی تفصیلات ہیں جو گھاس کو گھاس بناتی ہے، اور سینکڑوں گھاس ہیں جو صحت، سائنس اور کھانے پکانے کے استعمال میں ناقابل یقین حد تک اہم ہیں۔ ابراہم لنکن کے مطابق ممانعت وجہ کی حدوں سے باہر ہے کہ یہ قانون سازی کے ذریعے ایک آدمی کی بھوک کو کنٹرول کرنے کی کوشش ہے اور ان چیزوں سے جرم بناتی ہے جو جرائم نہیں۔ اپنے اختتام کو پہنچا 28 مارچ تاریخ کے آئینے میں جو ہمارے سیگمنٹ کا نام تھا، اجازت دے اپنی میزبان ارزش ثاقب کو، اور آپ سن رہے تھے FM 96.6۔